السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 9 مئی واقعات میں ملوث پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں سنانے کے بعد اب عہدوں سے فارغ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز کو اپنے اپنے عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گرد گھیرا مسلسل تنگ ہو رہا ہے، لیکن جماعت کے اندرونی اختلافات بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ کی نشاندہی کرتے ہوئے خبردار کر دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کے بعد اب 14 اگست کو احتجاج کرنے کی کال دے رکھی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ گروپوں میں بٹی ہوئی قیادت کارکنان کو کیسے نکال پائے گی۔ قیادت پر عدم اعتماد کے شکار کارکنان بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد کی خبروں پر پرجوش تھے اور توقع کی جا رہی تھی کہ اگر بیٹے پاکستان آئیں تو تحریک میں جان پڑ سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اندرونی کھینچا تانی بھی بدستور جاری ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ 14 اگست کو پی ٹی آئی کوئی معنی خیز احتجاج کر پائے گی یا نہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان بانی پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر 5 اگست کو جو احتجاج ہونا تھا اور بڑا پاور شو ہونا تھا، وہ کوئی ایسا پاور شو نظر تو نہیں آیا۔ یہ سوال میرا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کس کی تھی؟ پہلے تو اپنے اپنے حلقوں میں سے سب نے بندے نکالنے تھے، کس کو اچانک خواب آیا کہ نہیں پہلے آپ اسلام آباد آئیں، جبکہ سب کو اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا؟ پھر نیشنل اسمبلی جائیں، طلال چودھری صاحب نے بھی گرل کیا کہ جی نیشنل اسمبلی کا راستہ تو اس طرف ہے، اڈیالہ کا راستہ اس طرف ہے۔ کون آپ کی اسٹریٹجیز بناتے ہیں؟ اور یہ کیا مطلب اتنی بڑی پارٹی ہے جس میں اتنے زیادہ انٹلیکچوئلز ہیں، وکلا ہیں، ان کو اسٹریٹجی بنانی نہیں آتی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں سوزین، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 اگست کے بارے میں عمران خان نے ایک بیان دیا، شاید آپ نے وہ سنا ہو۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن اور لوگوں کو جس طریقے سے پارٹی کو تقسیم کیا گیا، پھر جتنا جبر ظلم تشدد ہوا، اس کے باوجود لوگ ہر جگہ پہ نکلے ہیں۔ 5 سے پہلے میں 4 اگست کو دیکھ رہا تھا، یو کے میں، آسٹریلیا میں اوورسیز پاکستانی نکلے ہیں۔ میں خود گیا ہوں 26 جولائی 27 جولائی کے آزاد کشمیر 2 جگہ پہ، مظفر آباد گیا ہوں اور ایک اس کا اے جے کے کا ڈسٹرکٹ ہے جیلم، جو اس کو کہتے ہیں وادی ڈسٹرکٹ جیلم۔ تو لوگ یقین کریں کہ اس طرح نکلے اور ان کے منہ میں ایک ہی تھا کہ جس طرح عوام کہتے ہیں کہ عمران خان، اس ملک کو کون بچائے گا؟ عمران خان۔ دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ایل او سی پہ ہیں، جو اچھا ان کی فوج کے ساتھ بھی محبت ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم چاروں صوبوں کی جو زنجیر ہے جس نے جوڑ کے رکھا عمران خان نے۔ دیکھیں لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو لوگ نکلے تو لوگوں نظر نہیں آئے، لوگوں نے کیا کیا؟ ڈھونڈ کے کام کیا، لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو۔ میں آپ کو بڑے باوسوخ رضا سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، ایز اے اینکر پرسن جائیں، آپ کو ہر آدمی جو ملک میں حالات چاہ رہے عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق رکھتی ہوں، لیکن لیڈرشپ تو اریسٹ ہونے کے ڈر سے خود اپنے آپ کو جا کے اگر بند کروا دے گی پارلیمنٹ میں، یا وہ خود ہی اڈیالہ کی طرف چلے جائیں گے، بھئی کہاں سے اس دن اڈیالہ اور چکری یاد آ گیا؟ اگلے دن رکھ لیتے 6 اگست کو۔ اچھا، جس بات میں آ رہا تھا، میں نے اس دن پشاور، میں نے پورا کے پی کے میں بھی دیکھے، میں نے آزاد کشمیر میں بھی دیکھے، میں نے پاکستان میں پورے میں دیکھے، سندھ میں 29 اضلاع میں ہوا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، ہمارے پاس جو خبر تھی، کیونکہ میں 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک وہاں تھا اڈیالہ، اور اس کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نورین ان کے ساتھ رہا چکری پہ۔ مجھے یہ خبر آئی کہ جی پارلیمنٹیرین نے جو ڈیسائیڈ کیا ہے وہ گروپ کی شکل میں آئیں گے اور جہاں اڈیالہ پرامن طور پہ عمران خان کے باہر احتجاج کریں گے، لیکن پارلیمنٹ کا دروازہ بند نظر آیا، پارلیمنٹ کے دروازے پہ باہر تالا تھا۔ اس میں سے کوئی 2-3 آپ دیکھیں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ جب ڈیسائیڈ ہوا کے پی کے ہاؤس میں تو وہاں ڈائریکٹ وہاں آنا چاہیے تھا۔ ہمارے پنجاب میں بھی جو ایم پی ایم این کچھ تھے وہ لاہور چلے گئے، لیکن میں صرف یہ جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں جہاں سے نکلا اسلام آباد سے اڈیالہ تک، جب آپ ہر جگہ پہ ایکسپریس ہائی وے پہ، میں نے پورا ایئرپورٹ روڈ کراس کیا، ہر جگہ پہ پولیس موجود تھی۔ اس طرح لگتا تھا اس طرح لگتا تھا کہ پولیس احتجاج پہ، اور 2000 پولیس والا اڈیالہ ڈیوٹی پر تھا۔ تو دیکھیں لوگوں کو، یہ جو لوگ ہمارے ایم این اے ایم پی اے بنے ہیں نا، یہ بھی بڑی مشکلات نکال کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ اس الیکشن 8 فروری کا آپ نے دیکھا تھا، اس ٹائم الیکشن لڑنا اور اسمبلی میں آنا یہ بہت مشکل تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ نکلیں گے، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ 5 تاریخ کو جو ہم نے میسیج دیا ہے نا،
لوگوں نے بڑا اچھا میسج دیا اپنی. سر حکومت تو تانے مار رہی ہے, آئی جی صاحب کہتے ہیں ویٹ کرتے رہ گئے, کوئی نکلا ہی نہیں. اب آپ نے کہا کہ 2000 کے لگ بھگ پولیس والے تھے. سر اگر 2000 کے لگ بھگ پولیس والے یہاں تھے یا وہاں پر لاہور میں تھے, تو اگر سامنے سے 50,000 بندہ نکلا ہوتا تو پولیس والے ہٹ جاتے. یہ چیز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ میں بتاتا ہوں. جی 50,000 بندہ آپ دیکھیں نا, میں آپ کے سامنے وکیل ہوں, کتنے وکلاء ہیں آپ کو پتہ ہے جن پہ FIR ہیں 7-8. بالکل ہے, سب پہ ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں. اب وہ جہاں سے اسلام آباد سے اگر آپ کہتے ہیں نہیں نکلے لوگ, تو پھر اسلام آباد میں آپ نے 2 FIR کیوں دی ہیں لوئی بھیر کی؟ آپ نے 16 لوگوں, اچھا اس میں فیمیل ہیں 8-9 فیمیل ہیں جو ہم نے بیل کروائیں, جو عہدیدار ہیں. تو آپ کو اچھا آئی جی کو آپ یہ کہہ رہی ہیں جو کہ اسٹیٹ کا ملازم ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی بندہ نکلا تو نہیں, چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہے. بھائی آپ کو پھر کس کا ڈر ہے؟ پھر عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ لوگ نکلے ہیں, لوگ نکلیں گے, لیکن یہ اتنا مقابلہ کرنا, یہ عمران خان کو آپ داد دیں کہ جیل میں کھڑے ہو کے جو مقابلہ کر رہا ہے, اگر کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ ودرا کر جاتا. عمران خان ودرا نہیں کر رہا, وہ ہر مشکل مرحلے میں اسی طرح کے گھبرانا نہیں ہے, اور وہ جنگ لڑ رہا ہے عوام کی. 5 اگست تو اب ایک پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی. اب 14 اگست کو دوبارہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کی کال دے چکی ہے. ایک تو یہ ڈے ایسا ہے, 5 اگست بھی کشمیر ڈے تھا, وہ آپ لوگوں کی پارٹی نے اس کو کیا, اور پھر حکومت کو ایک موقع مل گیا کرٹیسائز کرنے کا. اب 14 اگست بھی ایسا ڈے ہے, پاکستان کو آزادی ملی تھی, اس دن اگر کچھ خدا نہ خواستہ کوئی اسلام آباد دوبارہ کنٹینر سٹی بن جاتا ہے تو وہ بھی سارا جو صحرا ہے وہ آپ کی جماعت کے اس پہ جائے گا. اب لوگ تو نکلے, آپ نے کہا ابھی بھی نکلے, کیا اب 14 اگست کو جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ نکلیں گے یا وہ پھر نہیں نکلیں گے؟ پھر کوئی کسی کو ڈیالہ یاد آ جائے گا, کوئی ملک سے باہر چلا جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. دیکھیں سوزین, 5 اگست کو یہ کہتے ہیں کہ یوم استحصال کشمیر کا دن تھا. کیا ہم وہ نہیں مناتے؟ میرا خیال عمران خان کو کشمیر کا سفیر کہا جاتا اپنی حکومت میں. یہ ایک بات ہے کہ 8 فروری کو آپ نے پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے, جو کہ انڈر آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں کسی پارٹی کو جوائن کر سکتا ہوں. اور آپ کے فارمر چیف جسٹس نے, جس نے ہم سے سمبل چھینا, اس نے بھی کہا کہ اچھا مجھے تو ابھی پتہ چلا ہے یہ تو پارٹی تو ہے, رجسٹرڈ پارٹی ہے. ایک پارٹی کا آپ 24 کروڑ عوام میں سے اگر ایک پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو اس کا 8 فروری کا آپ ووٹ چھین لیتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی عوام کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, وہ آپ نے چھین لیا. اب آ جائیں 14 پہ. 14 تاریخ جو اگست ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, اس نے تو خلاف دیا کہ جی ہم منائیں گے ہی نہیں. اچھا اس میں دیکھیں کہ آپ کو زیادہ MRD کی تحریک چلی تو اس کو اکبر جتوئی نے لیڈ کیا تھا, تمام جماعتوں نے مزار قید پہ جا کے کیا. اچھا 14 اگست کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے سلنسر کھول کے صرف آزادی نہیں منانی, آزادی وہ ہے, ہمیں آزادی مل گئی 14 اگست کو, محسوس کرنی ہے پاکستان کے ادارے, آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, آپ کی عدلیہ کی آزادی, یہی آپ کا مشن ہے. یہی عمران خان بار بار اسی بات کو تو کہتے ہیں حقیقی آزادی. ہمیں نہیں پتا, ہمارے عوام کو پتہ چل چکا ہے کیونکہ اتنے ایجوکیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں حقیقی آزادی نہیں ملی. ہم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ نے 14 اگست بھی منانا ہے. میں آپ کے اس میڈیا میں بیٹھ کے مبارک دیتا ہوں کہ ہم پیراماؤنٹ ہے, اسٹیٹ ہماری, ملک کے ادارے, ملک ہمارے لیے عزیز ہے, لیکن ہم نے جو چند لوگوں کی خواہش پوری ہوتی ہے 78 سالہ نظام میں, وہ بھی لوگوں کو بتانا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا. ہر حکومت اب دیکھیں نا, اب کوئی اسٹریٹجی ہوگی 14 اگست کی پراپر والی کہ جی اب اس جگہ پہ نہیں جانا تو بند ہو جائیں گے, تو ادھر نہیں جانا, اڈیالہ نہیں جانا, پراپر احتجاج کرنا ہے, مطلب ایک اسٹریٹجی ہوگی. اچھا میں بتاتا ہوں. 5 کو ہم نکلے اور ٹھیک ریلیاں ہو گئیں. 5 کو آپ نے انٹیریئر منسٹر, اسٹیٹ منسٹر کا طلال چودھری کا بیان سنے, آپ نکل کے بتائیں, ہم دیکھ لیں گے. اور 26 نومبر سے طلال چودھری نے تو خان صاحب کو ہینڈسم بھی کہا ہے, اپریشیٹ بھی تو کریں نا. اچھا 26 نومبر کو آپ کہتے ہیں کہ جی اس سے بھی زیادہ کریں گے. اب کیا مانا ہے کہ 26 نومبر کو کچھ کیا ہے؟ ہم یہ اچھا ہو گیا کہ ریلیاں نکلی اور پرامن طریقے سے چلی گئی. اب بھی میں پورا میسج دے رہا ہوں کہ ہم پرامن ہوں گے. اور اگر کسی کے ہاتھ میں پاکستان کا فلیگ ہو, کوئی عمران کی تصویر ہو, یا کوئی بندہ عمران خان کی شرٹ پہن لیتا ہے, تو اٹ مینس کہ وہ عمران خان سے عوام محبت کرتی. آپ اس محبت کو روکتے ہیں. اسی وجہ سے اس محبت کو روکنے کے لیے آپ نے ملاقاتوں کا سلسلہ روکا ہوا ہے, آپ میڈیا کو نہیں جانے دیتے, آپ سپورٹ پرسن کو نہیں جانے دیتے, تو خوف تو ہے نا. بالکل. اچھا سر, اب پارٹی میں ایک انتشار رہتا ہے, فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو فلانا اس کا بندہ ہے. اب کل مروت صاحب نے ہمارے شو میں کہا کہ علیمہ بی بی کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. ڈو یو تھنک کہ ایک بہن اپنے بھائی کے خلاف کچھ ایسا کر سکتی ہے, یا وہ کوئی پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا؟
اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں، میں بھی کوئی 35 ایئر مجھے پریکٹس میں ہو گئے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میں الیکشن بھی لڑا، اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے، لوگ جا کے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے خود ملتے ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں، پھر گلے کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی بیان دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں بڑا بیان دے رہا ہوں آپ کے میڈیا میں، کہ اگر آدمی میرٹ پہ کام کرتا ہے اور وہ صدقے دل سے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ صاف ہیں، وہ کرپشن سے دور ہے، سب سے زیادہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ میں عمران خان کو کہتا ہوں، اپنی پارٹی کے اندر بھی اور اپنی پارٹی کے باہر بھی فائنینشل کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خراب بھی وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ملتا ہے اور پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جو بندہ میرٹ پہ کرتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ حسان نیازی ابھی تک جیل میں ہے، لیکن علیمہ بی بی کے جو بیٹے ہیں جن پہ بار بار یہ سب کو ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ ان کے بیٹے کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے، بھائی ٹھیک ہے نہیں ہو رہے، لیکن یہ ایک آ جاتا ہے مائنڈ میں کہ جی علیمہ بی بی تو اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتی ہیں اور علیمہ بی بی کی اس وقت چل بھی رہی ہے، وہ اریسٹ بھی نہیں ہو رہی، اچھی باتیں نہیں ہو رہی، ان کے بیٹے بھی نہیں ہو رہے، بٹ اب مروت صاحب کا یہ کہہ دینا تو یہ تو ایک بڑا ایک کلیئر انڈیکیشن ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، شیر افضل مروت ہو یا جس طریقے سے وہ ٹویٹ کیا ہے، کیا نام ہے، فیاض الحسن چوہان نے، یہ نان سیریس لوگ ہیں۔ اس طرح کے بیان دینا، صبح ایک بیان دینا، شام کو دوسرا بیان دینا۔ اب دیکھیں علیمہ خان کی ایک بات ہے، وہ عمران خان کی بہن ہے، عمران خان جیل میں پڑا ہے، وہ پوری فیملی مشکلات میں ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر بیٹھ کے آ کے کہہ دینا، اس کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ وہ روزانہ آتی ہے اور جتنے بیر سخت بیان وہ دیتی ہے، وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ اریسٹ نہیں ہوتی، اچھی بات ہے۔ نہیں، اریسٹ بھی ہوئی ہے، اریسٹ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ادھر سے ہوئی تھی جو 24 اکتوبر کو جیل میں بھی گئی، لیکن آپ وہ دیکھیں نا، وہ یہ کہتی ہے، اس کا بیٹا باہر ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کا 9 مئی میں اس کا نام ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا، لیکن وہ تو سارے ٹرائل چل رہے ہیں، کیسز اس کے خلاف کیس ہے یا نہیں، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دے دینا بیٹھ کے، شیر افضل کی سٹیٹمنٹ کی جی کل اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے، پہلے وہ علیمہ خان کے ساتھ تھا، جو تھوڑا تھا پارٹی سے نکال، جو ہر کسی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے میں اسے روکتا ہوں کہ اس طرح سٹیٹمنٹ دینا غلط ہے کسی کے بارے میں۔ اب میں بتاؤں، عمران خان کی پارٹی میں ایک احتساب ہو رہا ہے، اور بھی چاہے میں آپ کو ایک اچھی بات بتا رہا ہوں، کوئی بندہ بھی نہیں رہے گا، اگر میں غلط ہوں نا، خود احتساب شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں نا ریاست اپنا حساب کرتی، پارٹی کے اندر بھی حساب ہے، بہت سارے لوگ جب خان باہر آئے گا تو دیکھنا کہ خان کا وہ مشن جو تھا وہ 8 فروری کو پورا ہو گیا جو 96 سے چلا، وہ ٹکٹ کسی کو بھی دے گا وہ کامیاب۔ اچھا سر، ایک آخری سوال، کیونکہ بریک کی طرف مجھے جانا ہے، یہ سونے کے لوٹوں کی کیا بات ہے؟ کوئی لوٹے ملے تھے خان صاحب کو، سونے کے لوٹے؟ میرا خیال ہے اس کی ٹویٹ دیکھیں نا تو نیچے کمنٹس پڑھیں تو وہ، کیونکہ پاکستان کے لوگ جب باہر جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور یہ پارٹی کے اندر بھی تھا نا، تو اس کو خان سے ملنا، اگر ایک دن نہیں بھی ملا تو باہر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نان سیریس لوگ ہیں۔ اب وہ جو بات دے رہا ہے، نیچے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ صرافہ کا بازار کا اس کا تو نام بتا جہاں سونا یا لوٹا دیا، اور عمران خان کی ذات کے بارے میں ایسا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ایک بات بتا دوں، ایک بات ہے کہ عمران خان فائنینشل کرپٹ آدمی نہیں ہے، بتاتے خود نہیں ہے، میں باقیوں کو نہیں کہتا، عمران خان فائنینشل کرپٹ آدمی نہیں ہے، اور اسٹیٹ کے لیے عمران خان کا ضروری ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فہد حسین صاحب نے، سر بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہے آپ فرسٹ ٹائم میرے پروگرام میں آئے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی اگر ہم بات کریں اس وقت جو ملکی حالات جا رہے ہیں، اس ملکی حالات میں کہیں نہ کہیں احتجاج دھرنے ہمیں تھوڑا اپسیٹ کر دیتے ہیں۔ جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی کال دیتی ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ جی ابھی کنٹینرز لگ جائیں گے، اسلام آباد بند ہو جائے گا۔ اب پی ٹی آئی نے پہلے 5 اگست کو احتجاج کی کال دی، اس سے پہلے حکومت نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، جو بھی مطلب 1100 کے قریب انہوں نے کہا کہ لاہور سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب 14 اگست کا ایک احتجاج ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والوں کو اجازت دے دی جائے کہ کر لیں اپنا شوق پورا کر لیں؟ وہ یہ احتجاج بھی کوئی اتنا کامیاب نہیں تھا، بٹ دے آر بلیمنگ نون لیگ کے، جی انہوں نے ہماری پکڑ دکڑ کی، ہمارے لیے بڑے مسئلے بنائے، اور یہ اگر سب ختم ہو جائے اور ان کو احتجاج کرنے دیا جائے تو لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی کتنے پانی میں ہے۔ دیکھیے آپ کی جو لاجک ہے اس سے تو میں آرگیو نہیں کر سکتا، کیونکہ لاجک تو وہ ٹھیک ہے، اصولاً ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ایسا، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ نے ایک آپ اس طریقے کی ایک پریسیڈنس بنا لیا ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طریقے سے سڑکوں پہ کسی بھی طریقے کا شو آف پاور کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ اچھا، اب
اس کے پیچھے ان کے پاس جو منطق ہے, جو لاجک ہے, جو اپنی دلیل وہ پیش کرتے ہیں, وہ 26 نومبر والی کرتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں مار دھاڑ ہوتی ہے, ہاں, اور پرتشدد قسم کا احتجاج ہوتا ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ اب گورنمنٹ کے پاس اتنا ایڈوانٹیج آ گیا ہے ہر حوالے سے, یعنی اقتدار میں تو ہیں ہی ہیں, ان کی وہ جو اقتدار میں رہنے کی جو ان کے جو لیورز ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں. ایگزیکٹو پاور کا جو وہ مظاہرہ ہے وہ ہر وقت کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں نمبرز ان کے اور زیادہ سٹرونگ ہو گئے ہیں. جو انٹرنیشنلی ایک خطرہ تھا یا خدشہ تھا یا ان کو ڈر تھا کہ جی ہمارے اوپر بڑا دباؤ آئے گا خصوصاً امریکہ سے, وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب حکومت تو بڑی ریلیکسڈ ہے, لیکن اس ریلیکسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی اب اگر ہم, کیونکہ ہمارے پاس ایک اپر ہینڈ آ ہی گیا ہے, تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی سپیس نہیں دینی. تو حقیقتاً جو آپ بات کر رہی ہیں ایک جمہوری طور طریقہ تو وہی ہے, لیکن پاور پالیٹکس میں اس ٹائم گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو یہ تو گری ہوئی دیوار ہے. چلیں, آپ کی بالکل ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے احتجاج کرنا, اور پھر پی ٹی آئی کو ایک موقع مل جاتا ہے نا بلیم گیم کا. سر, اب اگر پی ٹی آئی کے گھیرے تنگ کرنے کی بات کی جائے, نا اہلیاں, ای سی پی نے پہلے تو وہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا اس کو 1 سال تک سنا ہی نہیں, اس کی 2 وضاحتیں بھی آ گئیں, اردو میں بھی آئی, انگریزی میں بھی آئی, لیکن فوراً سے ڈیسیٹ کر دیا گیا سب کو. اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ جتنے بھی ڈیسیٹ ہیں ان کے ضمنی انتخابات ہوں گے, مین وائل جو یہ پی ٹی آئی کے ڈیسیٹ ہوئے ہیں, اگر یہ اعلیٰ عدلیہ سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ لے آتے ہیں تو وہ جو بیچارے ان کی جگہ پہ آئیں گے, اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ بالکل قانون کی جو لاجک ہے اس کے تحت چلیں تو پھر تو یہی ہوگا کہ اگر ان کو عدالت سے ریلیف ملتی ہے تو تب تک اگر الیکشن ہو چکے ہیں اور کوئی جیت چکا ہے تو ریورسل ہوگا. صحیح. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کتنی جلد بازی کی گئی ہے. انہوں نے تو ویٹ ہی نہیں کیا. اچھا, جلد بازی کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کی ہے جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے یا سسٹم کی طرف سے یا جو 1 پیج کا ہائبرڈ سسٹم اس کی طرف سے یہ بالکل ایک کلیئر فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کو 1 انچ اور نہیں لینے دینی جگہ, وچ مینس کہ جہاں جگہ سے یہ دبتے ہیں ان کو دبانا ہے. سڑک میں بھی دبانا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی دبانا ہے, عدالتوں میں بھی دبانا ہے, ہر طرف سے یہ ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے جو ریزن دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی پوزیشن میں کوئی لچک نہیں دکھائی نظر آ رہی, تو پھر گورنمنٹ کیوں دے. یہ وہ لاجک ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کسی سے بات نہیں کرنی, صرف احتجاج ہی ہوگا, جو کہ وہ کہتے ہیں جن سے بات کرنی ہے انہی سے. ہاں, وہ تو خیر obviously وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں, تو پھر ادھر سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا جی پھر اگر احتجاج ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی یہی ہے. تو بیسکلی مجھے کہیں سے بھی کوئی یعنی ذرہ برابر بھی امکان نظر نہیں آ رہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی بھی طریقے سے برف پگھلے گی. تو سر, اب ہر دفعہ ایک سیزن 2 بھی آتا ہے, اب جب سیزن 2 آئے گا تو پھر تو اس حکومت کے لیے کتنے مسئلے بنیں گے. یہ لوگ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ آج یہ لوگ ان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں, کل وہ ان کا گھیرا تنگ کریں گے. سیزن 2 سے مراد آپ کی ہے کہ جب یہ حکومت یہ اپوزیشن میں ہوں گے اور وہ حکومت میں ہوں گے. اتنی دور اگر کوئی سوچتا ہوتا تو ہمارے پاکستان کے حالات یہ نہ ہوتے. یہ 70 سال سے ہو رہے ہیں, ابھی بھی اگر نہیں ہم نے لائسنس. انفارچونیٹلی دیکھیے ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں سوچتا. جب اس سے پہلے کی گورنمنٹ تھی, خان صاحب بھی گورنمنٹ تھی, جو کچھ وہ کر رہے تھے انہیں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نہ کریں, کل کو آپ کے اوپر بھی یہی مشکلات آئیں گی. بس ہوئی اس سے پہلے جو یہ ہمارا ایک سائیکل ہے, اس سے کوئی نہیں سیکھتا. اس وقت بھی دیکھیے ایگزیکٹو ڈریون سسٹم ہے. صحیح. میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ نارملی جو ہمارا جو ایک جمہوری نظام ہے اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے اداروں کے درمیان, وہ بیلنس اب نہیں ہے. اب ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے, اور ایگزیکٹو جب لیڈ کرتی ہے تو اور اس کے اوپر کوئی چیک نہ ہو تو پھر وہ یہی ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے, ڈنڈا گھماؤ جس کو لگتا ہے لگے. اچھا, یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی یہ آپس میں بھی انتشار کا شکار ہے. مروت صاحب ایک کراؤڈ پولر ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے, لیکن مروت صاحب کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا وہ وکلا تھے جنہوں نے خان صاحب کو ریلیف دلوایا, آج وہ کہیں نظر نہیں آتے. کچھ ان کے خاص وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اب اس پارٹی کے اندر ایک الزام بڑا لگتا ہے کہ جی فلانا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, تو کسی اور حساس ادارے کا نام لے دیتے ہیں کہ فلانا اس کا بندہ ہے. کل مروت صاحب نے ہمارے شو میں کچھ ایسا اشارہ دیا جیسے علیمہ بی بی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک سپورٹ حاصل ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کہ کیا واقعی ایک بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے گی؟ دیکھیے خیر مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ علیمہ بی بی جو ہیں وہ اپنے بھائی کے خلاف کو کام کریں گی, ممکن نہیں ہے, میری عقل نہیں مانتی. لیکن ایشو
اس سے زیادہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی ہو رہی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم سب سے بڑا الزام آپ کسی پہ اگر لگا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے مورا ہے یا ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا کمپرومائزڈ ہیں. کل کو یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی آئے تھے, اگر فیئر بات کی دیکھیں نا, یہ تو بات بالکل درست ہے آپ کی. اور پاکستان تحریک انصاف والے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ اور جانتے بھی ہیں اور نجی محفلوں میں اعتراف بھی کریں گے, ادھر یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے کیمروں کے سامنے اعتراف نہیں کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات بہتر ہوں, جیسے بیرسٹر گوہر ہیں, جیسے گنڈا پور صاحب تو ہیں ہی ہیں, جیسے مروت صاحب خود ہیں. یعنی مروت صاحب خود بھی جو ہیں, برائی تو کوئی نہیں, دیکھیے اب سچویشن کے لحاظ سے دیکھا ماضی میں اگر آپ دیکھیں نا کہ جن جماعتوں کے اوپر مشکل وقت آیا, اور یہ جو آج اقتدار میں بیٹھی ہیں ساری مشکل وقت کاٹ چکے ہیں, تو انہوں نے اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی اپنا راستہ ڈھونڈا. اب یہ نظام ہے. اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا 2022 میں جب ان کی حکومت کو نکالا گیا, انہوں نے کہا جی جاب سمجھ آتی ہے, انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم نے وہ روٹ اختیار نہیں کرنا, ہم جو ہے ہم بالکل اکیلے کھڑے ہوں گے اور ہم اس پورے نظام کو جو ہے وہ اپنے تابع کریں گے اپنی مقبولیت کے ذریعے. بہرحال ان کی اس ٹائم یہ لاجک تھی, وہ نہیں ہوا. تو اب کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کیے بغیر یا کوئی راستہ نکالے بغیر, یا چلیں کمپرومائز اگر زیادہ سخت لفظ ہے تو ان سے انگیج کر کے کوئی راستہ نکالا جائے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں کیسے ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے, لیکن خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آ رہی. تو اس لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ سپیس نظر نہیں آ رہی, یہی وجہ ہے. خان صاحب کوئی گیم کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے, یا تو باہر والی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے یا تو جو اندر بیٹھے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہے. دیکھیے اس کے میں دو پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ خان صاحب جو ہیں جب وہ جیل میں ہیں 2 سال ان کو ہو گئے ہیں, obviously ان کے پاس وہ اس طرح کی انفارمیشن تو نہیں آتی جو اگر لیڈر باہر بیٹھا ہو. اچھا بالکل, جب لمیٹڈ انفارمیشن ہو یا صرف وہ لوگ جن کو ملنے کی اجازت آپ کو سے مل رہی ہے وہ آپ کو ایک خاص طرح کی اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, تو آپ کی فیصلہ سازی میں جھول آ سکتا ہے. اور بہت اکثر و بیشتر لوگ پاکستان تحریک انصاف میں بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خان صاحب کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں کافی حد تک کمزوری ہے. لیکن دوسری طرف اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو میرے خیال میں عمران خان صاحب جس کے تحت جو ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست, پوری سیاست کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے ان لوگوں سے کمپرومائز نہیں کرنا. ان کا ہے یہی ہے نا کہ یہ سارے چور ہیں. اچھا اگر وہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرتے ہیں تو کیا ان کا جو ایک اوور آل ایک سیاسی نظریہ ہے وہ خود کمزور پڑ جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے آپ کو کنونس کر لیا ہے کہ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایلس ٹو لوز. تو میں اگر جیل میں بیٹھا رہوں اور میں کمپرومائز نہ کروں اور بس ٹھیک ہے تو ایٹ سم پوائنٹ کچھ نہ کچھ ہوگا, پھر دیکھا جائے گا. بیسکلی ویٹ اینڈ سی. اب یہ ویٹ کتنا لمبا ہوتا ہے. ابھی نومبر میں کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کوئی اپوزیشن بھی ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں, کوئی حکومت کے لیے مسئلہ بننے والا ہے نومبر کے مہینے میں. آپ نومبر کا لفظ مہینے کا ذکر کر کے کچھ نہیں, میں تو صرف ایک سوال, شرارت نہیں, نومبر میں کچھ اگر کچھ ایسا ہونے میرا نہیں خیال. نومبر میں نارملی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس باری مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت سارے جو فیصلے ہیں, بہت ساری جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ سب ہو چکی ہیں. تو سیاسی طور پر جو پچھلے دنوں ایک خبر گرم ہوئی تھی کہ جی جو 1 پیج کا نظام ہے اس میں کچھ ہلکا پھلکا کچھ سٹریس یا ٹینشن آ رہی ہے. مجھے اس وقت ایسی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اس وقت کوئی الٹرنیٹو نہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ ہے نہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کو ان سے کو بات کر کے ان کو فوراً واپس آ رہا ہے. پیچھے کیا رہ گیا کہ جو اس ٹائم آلریڈی رولنگ کولیشن ہے اسی کے اندر کو تاش کے پتوں کی طرح کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کیا جائے. مجھے اس کا بھی اس ٹائم ریزن نظر نہیں آ رہا, کیونکہ یہ سسٹم جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو چلانے میں کوئی زیادہ دقت محسوس نہیں ہو رہی. بالکل. اچھا خواجہ صاحب کچھ ناراض ہوئے ہیں, کچھ ان کے ٹویٹس بھی آ رہے ہیں, کوئی استعفے کی بات بھی ہو رہی ہے, کیا کوئی وزارت کی کرسی جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے, کیا ہو گیا؟ اس جماعت میں ایسا ہوتا نہیں ہے, نہیں ہوتا. اختیار ولی صاحب ناراض ہوئے تھے, ان کو منا لیا, اب خواجہ صاحب بھی ناراض ہو گئے. خواجہ صاحب کی ناراضگی تو جو اپنی طرف ہے ہی ہے, لیکن وہ جو تصویر کل یا پرسوں جب ریلیز ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوگی, میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے. خواجہ صاحب یہ سارا کچھ اس لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہی کین افورڈ ٹو ڈو اٹ. اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ خواجہ صاحب کا جو رشتہ ہے نواز شریف صاحب سے وہ گورنمنٹ کالج کے زمانے کا ہے, جب یہ آپس میں, اور یہ خواجہ صاحب ان سے آئی تھنک 1 سال سینئر تھے شاید, تو اس وقت سے ان کا آپس میں جونیئر کو دبا رہے ہیں. تو اب جب اتنا
40-50 سال کا اگر آپ کا ایک ساتھ ہو تو اگلا بندہ جو ہے وہ لبرٹیز لے لیتا ہے. بالکل پاکستان میں تو انفارچونیٹلی میرے خیال میں یہ, لیکن کیا خواجہ آصف کو ایکسٹریم سٹیپ لیں گے؟ آئی وڈ بی سرپرائزڈ. صحیح. آخری سوال سر کہ 27ویں ترمیم آئے گی جو کہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اگر آ جاتی ہے تو اس میں مزید پی ٹی آئی کے لیے کتنا گھیرا تنگ ہوگا؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو گھیرا جتنا تنگ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے شاید, اور نہیں ہونے کو تو بہت ہے. آپ دبانا شروع کریں تو پھر تو کوئی دیس دوں گا اینڈ ٹو اٹ. آئی تھنک ابھی آبویسلی یہ سب کیا سرائیاں ہیں, کسی کو کچھ کلیئر تو ہے نہیں کہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں اگر جو باتیں ہو رہی ہیں, اگر کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح کی ہونی ہے کہ اس میں سینٹر کو زیادہ پاور دی جائے, فائنانس کمیشن کے حوالے سے کچھ معاملات چینج کیے جائیں, تو پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ پرابلم پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, کیونکہ ان کا 18ویں ترمیم میں جو پوزیشن ہے اور جو ان کا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ایک پوری سیاست ہے, اس میں اگر کچھ تبدیلی ہوئی تو دین دا ریئل ٹیسٹ ول بی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ رولنگ کولیشن کا حصہ ہے وہ کیا کرے گی. بالکل سر, بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جگ ہسائی کا سلسلہ جاری ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تصدیق کر دی ہے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان نے بھارت کے 6 جنگی جہاز مار گرائے تھے. بھارت کو نہ صرف پاکستان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی ہے بلکہ اس شکست کی بنیاد پر بھارت کی بار بار نہ صرف جگ ہسائی ہو رہی ہے بلکہ مودی سرکار کے لیے امریکہ کی جانب سے مسلسل مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. شکست خوردہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ایک بار پھر ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس میدان میں بھی اسے منہ کی کھانا پڑی ہے. سیکیورٹی فورسز نے حالیہ آپریشن کے دوران پاک افغان سرحد کے قریب بھارت کے حمایت یافتہ 14 خوارج کو واصل جہنم کیا. دوسری طرف اسرائیل فلسطین مسئلہ بھی اہم ترین مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. نتن یاہو کی کابینہ نے غزہ پر قبضے کی حتمی منظوری دے دی ہے, لیکن نتن یاہو کہتے ہیں کہ وہ غزہ پر قبضہ نہیں کرنے جا رہے بلکہ غزہ کو حماس سے آزاد کروانے جا رہے ہیں. ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر علی. سر, ٹرمپ صاحب نے آج دوبارہ فرما دیا کہ جو ہندوستان کے 6 ہم نے طیارے گرائے تھے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس جگ ہسائی کو جو اس وقت مودی کی ہو رہی ہے, اور بار بار ٹرمپ صاحب ان کو یہ یاد دلائے جا رہے ہیں؟ ٹرمپ نے جو کچھ آنے کے بعد جتنے وعدے وعید کیے تھے اور جو اس نے بونگیاں شیخیاں ماری تھی, وہ اس کے کسی بھی چیز میں اس کو وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمپ کے بارے میں جو دنیا میں اور امریکہ کے اندر جو امپریشن بڑھتا جا رہا ہے, اس کو ٹیکو پریزیڈنٹ کہتے ہیں, کہا جا رہا ہے. یعنی ٹیکو کا پریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ, کیونکہ وہ لوگوں ملکوں پہ ٹیرف لگاتا ہے, پھر اس ٹیرف سے پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو ایک تو اس کو وہ فرسٹریشن ہے, اور وہ فرسٹریشن یہ سب سے پہلی یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یوکرین اور رشیا کی وار تو میں ختم کر دوں گا چٹکی بجاتے ہیں. وہ نہیں کر سکا اس چیز کو. اور اس کے علاوہ جو ٹیرف وغیرہ کے جو چکر ہے, پھر نیٹو کے اس نے نکلا, اس نے کہا جی نیٹو اپنا خرچہ خود برداشت کرے, آئی ایم آؤٹ آف نیٹو. پھر یورپ کو اس نے پریشرائز کیا کہ جی, تو ایک تو وہ اس کے اندر وہ فرسٹریشن اس کو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی نے جو اس کے ساتھ کیا وہ بھی بہت چیٹنگ کا کام ہے, اور نریندر مودی تو ہے ہی چیٹر. یہ تو آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے کمینہ اور ذلیل ترین بازاری گنڈا ہے, جس کو انہوں نے انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے. اس نے نریندر مودی سے جو ہے وہ کمپین میں بھی شامل ہوں گا, پیسہ بھی دوں گا اور سپورٹ بھی کروں گا. پھر انہوں نے انڈیا فارن منسٹری نے کہا جی آپ کمالا ہیرس کی بھی کیمپین میں جائیں اور نریندر کی ٹرمپ کی بھی کیمپین میں جائیں. وہ کمالا ہیرس کی کیمپین کسی چکر میں پوسٹپون ہو گئی, تو ٹرمپ جو ہے کیونکہ اس میں نہیں گیا, تو پھر وہ نریندر مودی جو ہے اس میں نہیں گیا, تو ٹرمپ کی کیمپین میں نہیں گیا. اب یہ چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو ٹرمپ نے کہا تھا میک امریکہ گریٹ اگین, وہ بھی چیزیں ہم دیکھیں, اس کے اوپر بھی جو سوالات ہو رہے ہیں, اس میں چیز یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب ایک اکنامک پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کا جو ریسنٹ کلیش ہوا ہے, اس میں جس طرح چائنیز ٹیکنالوجی ابھر کے سامنے آئی ہے اور وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی سے بہتر ثابت ہوئی ہے. ٹرمپ کو وہ بھی پریشانی ہے کہ F-35 بن رہے ہیں, باقی چیزیں جو بن رہی ہیں, اگر J-10C پہ چلی گئی اور باقی اس میں چلی گئی تو کیا ہوگا. دوسری بات ہے وہ چائنا کو کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, he is not happy with China and he is not free. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انڈیا کو وہ مارکیٹ نہیں دینا چاہتا امریکہ کے اندر جو چیپ مارکیٹ ہے, یا انڈیا وہ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں سوچتا کہ انڈیا جو ہے وہ اس کی سپلائی چین بنے, کیونکہ وہ کنونشنل تو ہے نہیں, وہ تو اس کی تو اپنی سوچ ہے. جیسے میں نے کہا تھا اس کو اسی لیے ٹیکو کہتے ہیں کہ ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ. تو اب یہ جو چیزیں اس کے اوپر اس نے دوسرا کہا کہ جی میں نے
جب پہلے اس نے اپنی انڈیا کو کہا کہ جی آپ وہ کریں اپنا سیز فائر کرے تو اس وقت انڈیا راضی نہیں ہوا. پھر جب انڈیا کے 6 رفیل گرے اور آج ان کے انڈین ایئر چیف نے آگے جو جھوٹ بولا ہے, شرم آنی چاہیے یار ایسے ہر چیز کو. وہ اس کو چاہیے اپنے اس کے بیٹے کو چاہیے, اس کا ایک بیٹا لائر ہے, اس کو چاہیے اپنے باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے جھوٹ بولنے کا انڈین کورٹ میں. لیکن آج میں شکر کرتا ہوں کہ اس نے انڈین ایئر چیف نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرائے. اس نے یہ نہیں کیا کہ انڈیا چونکہ امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے ہمارے اوپر 50% ٹیرف اور لگا دیا ہے تو ہم نے جی امریکہ کے بھی F-35 F-35 گرا دیا. سر کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے, بالکل وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو انڈیا کا امریکہ کا ایئر کرافٹ ڈسٹرائر آیا ہوا ہے نا عربین سی میں یا ادھر جو ریڈ سی میں, ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا اپنی بلو واٹر نیوی سے. کیونکہ ان کو تو کوئی جھوٹ بولنے میں تو ان کا کوئی لیول ہے نہیں نا, ہپوکریسی, ریاکاری, مکاری. سر جو ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے 50% کر دیا گیا ہے, کیا اس کے بعد انڈیا اپنے جو ایک ریلیشنز ہیں چائنا ٹھیک کریں گے؟ کیونکہ اب تک تو ایک طرح سے انڈیا کو ٹرمپ نے یہی سزا دی کہ وہ روس کے ساتھ تیل خرید رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک ٹریڈ کر رہا تھا, لیکن اب کیونکہ سچویشن چینج ہو گئی ہے تو کیا انڈیا اب چائنا کے ساتھ کچھ اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر کرے گا؟ کیونکہ وہ پاسٹ میں پاک بھارت جنگ کے دوران وہ انڈیا کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر چکا ہے, انڈیا اس کو چائنا کو بہت کرٹیسائز کر چکا ہے. اصل میں چائنا سے رشیا سے صرف تیل خریدنے کی بات ہی نہیں ہے, وہ رشیا سے تیل خرید کے اور اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت بھی کر رہا تھا, یعنی بلیک مارکیٹنگ میں انوالو تھا انڈیا جو. دوسری بات یہ ہے کہ اب جو کچھ آپ کو پتا ہے نا, ایک اور جو چیز بڑی ہوئی ہے وہ ہے برکس بنائی ہے برازیل, رشیا, چائنا, انہوں نے مل کے ان کا کام, انہوں نے کہا کہ جی ہم ویسٹرن جو ہیجمنی ہے اور خاص طور جو امریکن ہیجمنی ہے نا, ہم اس کے خلاف اپنی کرنسی بھی رائج کریں گے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور نریندر مودی برکس میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہتے ہیں کہ اگلے سال برکس کی پریزیڈنسی نریندر مودی انڈیا کے پاس آنی ہے, لیکن اس نے پہلے ہی ایک تقریر جھاڑ دی وہاں پہ کہ جی ہم برکس کا جو وہ ہے وہ جو موٹو ہے اور آبجیکٹیوز ہے وہ ہم تبدیل کریں گے. بھئی ابھی آپ پریزیڈنٹ بنے نہیں ہیں تو آپ تو انہوں نے تو بڑے ڈیلیبریٹ کر کے برکس کا جو ہے وہ تمام کے تمام چیزیں بنائی ہیں. اس کے اوپر چائنا اور رشیا کے اندر سے اور برازیل کے اندر سے بھی بہت بڑا جواب آ گیا. اب یہ چائنا جا رہا ہے ایس سی او کی سمٹ کے حساب سے, چائنا کے ساتھ اس نے جھوٹ پہلے ہی بہت بولا ہوا ہے. یعنی کل ایک برٹش یہ کہہ رہی تھی, وہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا, آپ نے شاید دیکھا ہو, وہاں پہ بی جے پی کا ایک بندہ لگا ہوا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ بڑا بہادر ہے اور بڑا بولڈ آدمی ہے. تو وہاں پہ ایک اپوزیشن کی ایم پی بیٹھی تھی اس پروگرام میں, انہوں نے کہا نریندر مودی کون ہے, چائنا کے خلاف بیان دے. بولے چائنا کے خلاف, چائنا کے خلاف کہے کوئی چیز. تو بات یہ ہے کہ جب چائنا نے ان کی سرحد پار کی تھی, قبضہ کیا تھا انڈیا کی سرحد کے اوپر, جہاں وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری ٹیریٹری اور واقعی ان کی ٹیریٹری انڈین ہے, تو وہ کہتا ہے جی انہوں نے تو سیما ہی پار نہیں کیا, اس نے کانگریس میں جا کے جھوٹ بولا. تو اس لیے اب جو وہ چائنا میں جا رہا ہے, چائنا صاف ظاہر ہے آپ کو پتا ہے چائنا جو ہے وہ اکنامک انویسٹمنٹ پہ بلیو کرتا ہے, اور اس نے دنیا کے بہت سارے ممالک میں بڑی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ بھی کی. افغانستان میں بھی وہ بہت کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کے اوپر دیکھیں, جو سی پیک ہے اس کے اوپر دیکھیں. تو اب انڈیا جو کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ جو ان کی سیٹلمنٹ ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ بھی چائنا کے خلاف ہے اور امریکہ چائنا کو کنٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. اب جس طرح سے ٹرمپ صاحب پاکستان کی سائٹ لے رہے ہیں, ایک طرح سے وہ پاکستان کے سفارتکار بنے ہوئے ہیں, کیا اس دوران ہم جو مسئلہ کشمیر ایک ہے جو شروع سے ہے, کیا اس دوران ٹرمپ صاحب اس میں کچھ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ اب تو ان کے انڈیا کے ساتھ بھی ٹرمز خراب ہیں؟ نہیں, ہمیں کشمیر کے ساتھ حوالے سے we should not be ambitious. ٹرمپ کا اگر کوئی بیان آ رہا ہے تو یاد رکھیے اس کی اپنا کوئی انٹرسٹ ہے جس کے بارے میں وہ بیان دے رہے ہیں. یہ مت سمجھیے گا اوور ایسٹیمیٹ چیز کو ہم لوگ کر لیتے ہیں اپنی وہ تھوڑے جذبات میں آ کے. اور دوسری بات یہ کہ ٹرمپ کشمیر کے بارے میں کخ بھی نہیں کر سکتا, اس نے بیان ضرور دیا ہے. اب کشمیر کے بارے میں آپ کوئی انیشیٹو لیں گے تو اس میں تو انڈیا, پاکستان, اور اگر 2 ملک بیٹھتے ہیں تو کوئی تیسرا نیوٹرل کنٹری امریکہ اگر بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر چائنا کو بھی بٹھانا پڑے گا, اس لیے کہ چائنا کا بھی اسٹیکس ہے کشمیر کے اندر. آپ کو پتا 375 اور 35A جب انل ہوا تھا, ختم ہوا تھا, تو چائنا کا بھی بڑا اسٹرانگ بیان آیا تھا, تو چائنا بھی اس میں بیٹھے گا. پھر آپ کو کشمیری مجاہدین جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے کشمیر کے, ان کو بھی درمیان میں بٹھانا پڑے گا. صحیح. اور سر ابھی جس طرح سے نیتن یاہو کی کیبنٹ نے جو ایک اپروول دے دیا ہے غزہ پر قبضہ کرنے کا, یہ کس طرف ساری سچویشن جا رہی ہے, کیونکہ اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے غزہ میں؟
غزہ میں آج سے ظلم تھوڑا ہی ہو رہا ہے. غزہ میں تو ظلم ہوتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا. میں تو اس میں نہ امریکہ کو قصوروار ٹھہراتا ہوں، نہ اصل میں قصوروار تو اس کے اندر ہمارے سارے اسلامی ممالک ہیں نا، جو مسلمانوں کا خون بہتے دیکھ رہے ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. وی آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے. ریزولوشن پاس کر دینا اور بیانات دے دینا. ایک ایران تھا جو غزہ میں حزب اللہ اور حماس کے تھرو کنٹیسٹ کر رہا تھا. ابھی آپ کو پتا ہے وہ جو ان کی ویپنری جتنی ہے اٹ یوز ٹو گو تھرو سیریا. تو سیریا کے جو حالات آپ کو پتا ہے، جولانی جو ہے وہ مساعد کا آدمی تھا، آیا اور وہاں سے بھاگ گیا. مسلمان ممالک کا کریکٹر دیکھ لیجئے نا، تو وہ ابھی غزہ پہ قبضہ کرے یا کچھ کرے، ہم باہر بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہیں گے. اس میں کسی کا امریکہ اس کو فلی سپورٹ کر رہا ہے. اب وہ اس نے کہا کیا؟ اس نے ایکچولی تو نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ہماری فورسز چلی گئی ہیں یا جو جہاں پہ آئی ڈی ایف ہے، وہاں ان علاقوں کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ ہم اپنا جا کے وہ، اور اس کو اس نے اس لیے کہا ہے کہ وہ اس کی پولیٹیکل سروائیول ہے، کیونکہ رائٹ ونگ جو ہے وہاں پر جو ہے اسرائیل کے اندر یا کیبنٹ، وہ اس کو پریشرائز کر رہا ہے. اور غزہ کے اوپر پورے قبضے میں تو وہ اسرائیل اور پھنسے گا. اور اگر حماس اور اس کی حزب اللہ کی مدد نہ کی تو غزہ والے اور سفر کریں گے. صحیح سر، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.